معزز سامعین اکرام، حاضرین محترم، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وصحبہ الہادین المہدیین الراشدین المسترشدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدہ، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى۔ معزز سامعین، آئیے اصول کے مطابق نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار پیش کروں۔ اس سے قبل ایک قطع بڑی ہی ایمان افروز سماعت فرمائیں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں،
درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى. نعت رسول مقبول کے چند اشعار. ایک بار اور بآواز بلند درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى. خلق کے سرور شافع محشر، خلق کے سرور شافع محشر، صلی اللہ علیہ وسلم. خلق کے سرور شافع محشر، صلی اللہ علیہ وسلم. مرسل داور خاص پیمبر، مرسل داور خاص پیمبر، صلی اللہ علیہ وسلم. خلق کے سرور نور مجسم نیر اعظم، سرور عالم مونس آدم. نور مجسم نیر اعظم، سرور عالم مونس آدم. نوح کے ہمدم خضر کے رہبر، نوح کے ہمدم خضر کے رہبر، صلی اللہ علیہ وسلم. خلق کے سرور شافع محشر، صلی اللہ علیہ وسلم. بحر سخاوت کان مروت، بحر سخاوت کان مروت، آئے رحمت شافع امت. بحر سخاوت کان مروت، آئے رحمت شافع امت. مالک جنت قاسم کوثر، مالک جنت قاسم کوثر، صلی اللہ علیہ وسلم. خلق کے سرور شافع محشر، صلی اللہ علیہ وسلم. دولت دنیا خاک برابر، دولت دنیا خاک برابر، ہاتھ کے خالی دل کے تونگر. دولت دنیا خاک برابر، ہاتھ کے خالی دل کے تونگر. مالک کشور تخت و نہ افسر، مالک کشور تخت نہ افسر، صلی اللہ علیہ وسلم. خلق کے سرور شافع محشر، صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ شعر خاص طور سے دیکھیے.
رہبر موسیٰ ہادی عیسیٰ، رہبر موسیٰ ہادی عیسیٰ، تارک دنیا مالک عقبہ، رہبر موسیٰ ہادی عیسیٰ، تارک دنیا مالک عقبہ، ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر، ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر، صلی اللہ علیہ وسلم، خلق کے سرور شافع محشر، صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیمبر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ عزیزان محترم، الحمدللہ سلسلہ کلام، سلسلہ مجالس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحمد اللہ تعالی جاری و ساری ہے، اور پروردگار کی یہ خاص توفیق جو ہمیں ملی ہے کہ ہم نے جہاں دنیا آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات سے محروم ہے، پروردگار نے ہمیں خوب برکات میلاد لوٹنے کا موقع عطا کیا ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ تو آج کی گفتگو میں ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، یہ چیزیں اور یہ باتیں آپ کے سامنے مجھے پیش کرنی ہیں۔ آج کی گفتگو کا نقطۂ آغاز یہ ہے کہ پروردگار نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا، یہ بات آپ سن چکے ہیں۔ اس نور کو رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا، اور اس طرح انسانی اصلاب اور ارحام میں منتقل ہو کر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک میں آ کر ٹھہرا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پروردگار نے جب زمین پہ اتارا تو آپ 300 سال تک مشہور روایت کے مطابق توبہ کرتے رہے۔ 300 برس کے بعد یہی صبح صادق کے وقت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کی گھڑی آئی، اور ٹھیک جس وقت وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک اس وقت جس وقت کے صبح صادق یعنی رات عشاء کا وقت ختم ہو رہا تھا اور فجر کا وقت شروع ہو رہا تھا، درمیان اس کے نور محمدی بشری پیکر ہو کر دنیا میں تشریف لاتا ہے۔ ٹھیک اس وقت سیدنا آدم علیہ السلام نے حضور کا میلاد پڑھا، حضور کا ذکر کیا کہ پروردگار میری توبہ قبول فرما بحق نبی جی کا،
تیرے نبی کے حق، تیرے نبی کے واسطے اور وسیلے سے، جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر کے ساق عرش پر لکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی تو آنکھ جیسے ہی کھولی تو آپ نے عرش الہی پر یہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد۔ آپ سمجھ گئے کہ اللہ نے جس ہستی کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا کر رکھا ہے، یہ سب سے عظیم ہستی ہے، یہی مقصود کائنات ہے، یہی وجہ تخلیق کائنات ہے کہ اسی ہستی کی برکت سے یہ ساری دنیا وجود میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے خلق کا سلسلہ شروع فرمایا تو آدم علیہ السلام نے جیسے ہی حضور کا واسطہ دیا، پروردگار نے آپ کی توبہ قبول فرمائی۔ تو پروردگار نے پوچھا کہ آدم تم نے میرے محبوب کا نام کیسے جانا؟ تب آدم علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار میں نے جب آنکھ کھولی تو سب سے پہلے اسی ہستی کے نام کو تیرے نام کے ساتھ، اور کیا ترتیب ہے دوستو، لا الہ الا اللہ محمد رسول، ہے نا؟ ایک اور شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے، میں وہ بتا دوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرش الہی پر جو لکھا ہوا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اس طرح نہیں لکھا تھا جیسے ہم لکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں، اس طرح نہیں تھا، سب کچھ اس طرح تھا، اس میں ایک تبدیلی تھی۔ کیا؟ ابھی بورڈ ہوتا تو میں لکھ کے دکھاتا، لا الہ الا اللہ یعنی جو اللہ کی جو ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ لا الہ الا اللہ جو آپ دیکھتے ہیں، اللہ جو ہے گول، ہے نا؟ تو میم کو پروردگار نے الگ سے اس کا دائرہ نہیں بنایا، اسی ہے سے لکیر کو کھینچ کے محمد لکھ دیا، یعنی وہ اللہ کی بھی ہے بھی ہے، اور محمد عربی کی میم بھی ہے، یعنی پروردگار نے اپنے حبیب کو اتنا ملا کر کے رکھا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار یقیناً یہ تیرا بہت چہیتا بڑا ہی حبیب ہے، اور میں نے جان لیا، اور جب تو نے مجھے جنت میں داخل کیا تو جنت کے دروازے پہ میں نے تیرے حبیب کا نام پڑھا، تیرے حبیب کا نام جنت کے دروازے پر، عرش پر، ساتوں آسمان پر، زمین پر، درخت شجر و حجر، درخت جنت میں جتنے درخت کے ہر پتے پر میں نے تیرے حبیب کا نام دیکھا۔ تو مولا میں سمجھ گیا کہ یہ تیرا چہیتا اور محبوب اور حبیب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی۔ بہرحال سلسلہ آگے بڑھا، آپ سن چکے ہیں، میں اس کو دہراؤں گا نہیں، ایک تسلسل قائم کرنا چاہتا ہوں اگلی گفتگو کا۔ سلسلہ آگے بڑھا، ایسا نہیں ہے کہ جس نسب میں اور جس اسلاب و ارحام میں حضور کا نور منتقل ہو رہا تھا، ایسا نہیں ہے کہ وہ نور کی برکتیں صرف اسی خاندان کو مل رہی تھی۔ مجھے ضمناً وہ روایت یاد آ گئی، عرض کر دوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، سن لیجئے، اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام۔ حضرت اسماعیل سے پورا عرب ہے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے یعقوب ہے، یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل ہے، تمام یہود اور نصارہ، تمام کل، اور پھر سارے پیغمبر اسی میں آئے۔ یہاں پہ نبوت موقوف ہو گئی، اور یہ نور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں چلتا رہا، اسلاب و ارحام سے ہوتا ہوا سیدہ آمنہ اور عبداللہ رضی اللہ عنہما تک پہنچا۔ نبوت یہاں سے منتقل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس خاندان بنی اسرائیل میں نبوت کو جاری فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ نے سن رکھا ہوگا، مشہور ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، ہے نا، سورہ یوسف۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو آپ کے اطمینان کے لیے اور آپ کے شوق اور ذوق کے لیے
یہ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اسے ہمیشہ جاری و ساری رکھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ عید میلاد کے بعد ہم قرآن عظیم کی تفسیر شروع کریں گے انشاءاللہ، تفسیر قرآن، اور بڑا بہت عظیم انشاءاللہ، وہ تو جب آپ سنیں گے تب آپ کو اس کا اندازہ لگ جائے گا، کیونکہ اللہ کا شکر ہے، تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ تفسیر قرآن یہ میری زندگی کا خاص اصل مقصد ہے، علم قرآن اور قرآن کی اسٹڈی، قرآن میں غور و فکر، یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ تو قرآن کی تفسیر اور اس کو سمجھنے اور سمجھانے کا انداز میرا اپنا الگ ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو انشاءاللہ عید میلاد کے بعد اس کو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام جب آپ جدا ہو گئے یعقوب علیہ السلام سے، مصر پہنچ گئے، 40 سال یہ جدائی رہی۔ ایک روز کیا ہوا کہ یعقوب علیہ السلام والاسباط، وہ آپ نے سنا نا، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط۔ یہ اسباط کیا ہے؟ اسباط مانے پوتے اور نواسے تمام۔ یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 150 سال کی عمر دی، اور آپ کے 12 بیٹے اور تقریباً 9 بیٹیاں، تو آپ کے 12 بیٹوں کے کئی بیٹے، ایک ایک بیٹے کے کئی بیٹے، اور بیٹیوں کے کئی بیٹے اور بیٹیاں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام ہی آپ کی اپنی حیات میں آپ نے 4 پشتوں کو دیکھا، اور کئی بیٹے بیٹیاں، کئی پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں۔ تو جو پوتے پوتیاں ہیں ان کو اسباط کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اسباط۔ تو اپنے اسباط کو، اپنے پوتوں پوتیوں کو اور نواسے نواسیوں کو آپ اپنے پاس بٹھا کر کے کچھ تعلیم اور تربیت کر رہے تھے، سننا۔ تو آپ نے اسباط کے سامنے درس دیتے ہوئے، یعقوب علیہ السلام نے درس دیتے ہوئے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ کیا کیا؟ ذکر کیا۔ کہا کہ میرے بچوں، اے بنی اسرائیل، سن لو کہ جتنے انبیاء کرام آئے وہ سب اس آخری پیغمبر کی بشارت دینے کے لیے آئے۔ اللہ اکبر۔ میں بھی اس آخری پیغمبر کی تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ وہ نبی آئے گا جو پوری دنیا میں، پوری زمین پر اللہ تعالیٰ کی سلطنت، اللہ کی حکومت، اللہ کی شریعت، اللہ کا دین غالب کر دے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضور کا ذکر کیا اور کہا کہ جن کا نام احمد ہے، آسمان پر حضور کا نام کیا ہے؟ احمد ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹو، میرے بچوں، کہ جن کا نام احمد ہے وہ آخر میں آئیں گے اور سارے نبیوں کے امام ہوں گے، اور وہ زمین پر اللہ کی حکومت قائم کریں گے۔ جیسے ہی یعقوب علیہ السلام نے حضور کا نام مبارک لیا، جیسے ہی یعقوب علیہ السلام نے حضور کا میلاد پڑھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو پروردگار نے اس کے بدلے میں ایک نعمت عطا کر دی، یعنی یوسف علیہ السلام مصر میں ہے، اور یوسف علیہ السلام کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا دی۔ آپ فوراً ایک ہوا، ایک ٹھنڈی ہوا چلی، ایک معطر ہوا چلی، جیسے ہی حضور کا ذکر کیا آپ نے، ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلی، اور یعقوب علیہ السلام نے اسے خوب لطف کے ساتھ اسے سونگھا، اور پھر اپنے بچوں سے کہا، لمبی سانس لینے کے بعد کہا کہ دیکھو مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ میرا یوسف مرا نہیں ہے، زندہ ہے، اللہ تعالیٰ ضرور میرے یوسف سے مجھے ملائے گا، اور یوسف کی خوشبو مجھے آ رہی ہے، اور یہ یوسف کی خوشبو اس لیے آئی کہ میں نے آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، تو حضور علیہ السلام کے نور کی برکات ان انبیاء کرام کو بھی ملتی رہی۔ بہر کے سلسلہ آگے بڑھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا، اور ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں چلتا رہا۔ پروردگار رب العالمین کا یہ فیصلہ ہوا کہ اب وہ نور بشری پیکر کے ساتھ دنیا میں آنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت نے گوارا کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے
قبیلہ کنانہ کو چنا، اس میں سے خاندان قریش کو چنا، خاندان قریش میں سے ہاشمی گھرانے کو چنا، حضرت ہاشم کو چنا، حضرت ہاشم کے اولاد میں سے حضرت عبد المطلب کو چنا، عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں حضرت عبداللہ کو چنا اور عبداللہ کو حضور کے والد ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ یہ بھی ایک دلچسپ داستان ہے، کل میں نے یہاں پر لا کر اپنی گفتگو کو مکمل کیا تھا، اب یہیں سے گفتگو کا سلسلہ میں آگے بڑھا رہا ہوں۔ حضرت عبد المطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا، بڑے حشمت اور بڑے ہی جاہ و جلال شخصیت کے مالک عبد المطلب۔ عبد المطلب حضور کے دادا، روایات میں آتا ہے، جس کو خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی نے نقل کیا روایت، اور امام قسطلانی نے مواہب لدنیہ میں معتبر روایت، حضرت عبد المطلب کہ جب وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں آ کے چمکنے لگا، ایک گول دائرے میں چاند جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے اس طرح گول چمکنے لگا، جس سے آپ کا چہرہ بھی نظر نہ آتا، روایت میں کہ دیکھنے والے کو آپ کا چہرہ بھی نظر نہ آتا، ایسا روشن اور چمکدار ہوتا، کبھی کبھی وہ چمک جاتا۔ تو روایت میں آتا ہے، خصائص کبریٰ کی روایت ہے کہ آپ ایک مرتبہ جنگل میں گئے، بیابان میں، تو وہاں کے چرند پرند حیوانات اور درندے وہ سب حضرت عبد المطلب کے آگے آ کر کے جمع ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب نے غور کیا تو انہیں یہ علم ہوا کہ یہ چرند پرند، یہ حیوانات، نباتات اس امانت جو پروردگار نے میرے اندر رکھی ہے، یہ اس نور محمدی کی زیارت کے لیے آئے، اپنی آنکھوں کو روشن کرنے آئے۔ اور ایک اور روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جناب عبد المطلب جب پہاڑوں اور پتھریلی زمین سے جب گزرتے تو زمین نرم ہو جاتی، تاکہ وہ نور محمدی کی امانت ان کے اندر ہے، یہ نور کی برکت تھی کہ انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور پتھر حضرت عبد المطلب کے آگے گر پڑتے، اونچائی سے پتھر گر پڑتے حضرت عبد المطلب کے، مگر آگے آ کر تکلیف کا سبب نہ بنتے، آپ کے آگے آ کر رک جاتے۔ یہ کیا تھا؟ تو امام جلال الدین سیوطی نے کہا کہ وہ پتھر بھی نور محمدی کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ اور حضرت ہاشم کے لیے روایت کی ہے کہ حضرت ہاشم جب آپ کی عبد المطلب کے والد حضور کے پردادا جب ان کی پیشانی میں یہ نور محمدی جگمگا رہا تھا تو جب حضرت ہاشم درختوں کے درمیان سے نکلتے تو سارے درخت شجر وہ سب آپ کے آگے جھک جاتے تھے نور محمدی کی تعظیم و اکرام میں۔ یہ نور عبد المطلب کے صلب اطہر میں آیا اور حضرت عبد المطلب اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے آپ کو آب زمزم کا جو کنواں تھا، جو گم ہو گیا تھا، جو بند ہو گیا تھا ٹیمپرری، وہ کیا ہوا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب اولاد خوب کثرت سے ہوئی، قبیلہ آپ کی اولاد خوب آباد ہو گئی، تو جو جرہم قبیلہ تھا، بنی جرہم، اس کو مکہ سے آپ نے آرڈر کیا کہ اب تم نکل جاؤ، یہ ملکت ہماری ہے، ہم نے اجازت دی تھی آپ کو رہنے کے لیے، اب یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تو وہ جانے سے پہلے چونکہ ان کو ایک کینہ اور حسد تھا تو انہوں نے کیا کیا، آب زمزم کا جو چشمہ تھا اسے بند کر دیا تھا، اس پہ بڑا پتھر رکھ دیا تھا اور اسے گم کر دیا تھا۔ یہ سلسلہ آگے بڑھا، چلا۔ حضرت عبد المطلب ایک روز حتیم کعبہ میں سو رہے تھے، خواب میں کسی آواز دینے والے نے آواز دی کہ عبد المطلب اٹھو اور زمزم کا کنواں کھودو۔ یہ آواز آئی، دو روایتیں اس میں، میں جو جامع روایت ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اٹھو اور زمزم کو کھودو۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا کہ یہ زمزم کہاں ہے؟ کہا یہ جو بتوں کی قربانی کے لیے جو قربان گاہ ہے، جو کفار مکہ جہاں قربانی دیتے ہیں، وہ دو بتوں کے درمیان تمہیں کھودنا ہے۔ کہا کہ کوئی نشانی؟
تو نشانی یہ بتائی گئی کہ جب تم وہاں پہنچو گے تو چوٹیاں وہاں پر خوب جمع ہوں گی اور کوا اپنی چونچ سے کرید رہا ہوگا۔ جناب عبد المطلب صبح ہوئی، آپ فوراً اپنے بیٹے، سب سے بڑے بیٹے حضرت حارث کو لے کر کے، کدال لے کر کے چلے اور وہاں پہنچے تو دیکھا کہ چوٹیاں وہاں جمع ہیں اور کوا کرید رہا ہے۔ آپ نے وہیں پر کھودنا شروع کیا، المختصر پانی کا چشمہ وہاں سے ابل پڑا۔ اس میں بھی بڑے فساد ہوئے، کفار مکہ خاندان پورا جمع ہو گیا اور آ کے کہنے لگا کہ ہم بھی اس میں شریک ہوں گے۔ جب جیسے ہی آپ نے کلاڑا چلایا اور زمین کھد گئی اور پانی وہاں سے ابل پڑا تو آپ نے اللہ اکبر کی تکبیر بلند کی، تو اتنی تیز آواز میں کہ پورا خاندان جمع ہو گیا آواز سن کر۔ کہا کہ ہم تمہیں اور آگے کھدائی نہیں کرنے دیں گے، یہ چونکہ ہمارے والد، ہمارے جد اعلیٰ اسماعیل علیہ السلام کی ملکت ہے اور ہم ان کی اولاد ہے، تو لہٰذا ہم بھی اس شرف، اس کار خیر میں ہم بھی حصہ لیں گے، تمہیں اکیلے یہ کام نہیں کرنے دیں گے۔ اب اس میں بڑی تفصیل ہے، میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ کی مشیت نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب عبد المطلب پر سارا خاندان متفق ہوا، اور متفق ہونے کے بعد جناب عبد المطلب نے آگے کی کھدائی شروع کی، اور وہ کنواں اب جو جاری ہوا تو اب قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ وہ کبھی بند نہیں ہوگا، قیامت تک۔ یہ شرف اللہ تعالیٰ نے حضرت جناب عبد المطلب کو عطا فرمایا، نور محمدی کی برکت۔ پھر اس کے بعد جس سال ابرہہ بادشاہ نے کعبے کو ڈھانے کا ارادہ کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے قبل، آپ کی ولادت سے 52 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ اس سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ، ان دونوں کے نکاح کی کچھ دلچسپ داستان آپ کے سامنے پیش کروں کہ نور محمدی کے معجزات کیسے تھے۔ جناب عبد المطلب کے بیٹے، سب سے بڑے بیٹے حارث، حضور علیہ السلام کے چچا، سب سے بڑے چچا، 10 بیٹے تھے، مگر ہوتا کیا تھا کہ بیٹا حارث تو ہوا مگر اس کے بعد آپ کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، ہو بھی رہی تھی تو وہ بچپن میں ہی اس کا انتقال ہو جا رہا تھا۔ تو آپ نے کعبے کا غلاف پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے یہ نظر مانی کہ پروردگار تو مجھے بیٹا عطا کر، 10 بیٹے عطا کر، اور 10 جوان ہو، شادی بیاہ بھی کریں اور ان کے بچوں کو میں دیکھوں، ان کے بچوں کو میں دیکھوں۔ اگر ایسا ہو جائے تو میں تیرے نام پر 100 اونٹ، تیرے نام پر اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹا ذبح کروں گا، تیرے نام پہ قربان کر دوں گا۔ اب ہوا کیا، پروردگار نے آپ کو 10 بیٹے دیے۔ سب سے آخری بیٹے حضرت عبداللہ، حضور علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ، سب سے آخری۔ جناب عبد المطلب ان کو بہت چاہتے تھے، محبت کا مرکز تھے، چونکہ سب سے چھوٹے، اور اللہ اکبر، حسن و جمال میں آپ کا پورے عرب میں کوئی ثانی نہیں تھا، چونکہ آپ نور محمدی کی امانت لے کر کے دنیا میں آئے تھے۔ آپ کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا، آپ کی صلب نور محمدی کی برکات سے مبارک اور منور ہو چکی تھی، آپ کے چہرے پر جو تاب تھی، جو چمک تھی، جو حسن و جمال تھا، وہ نور محمدی کا فیضان تھا۔ جناب عبد المطلب بہت چاہتے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ وہ جب جوان ہوئے اور جب بڑے ہوئے تو تقاضا، لوگوں نے کہا تم نے تو نظر مانی تھی جناب عبد المطلب نے، تو جناب عبد المطلب نے کیا کیا کہ حضرت عبداللہ کی قربانی کے لیے آپ نے ارادہ کیا۔ تمام خاندان والوں نے آپ کو بضد ہو کر روکا کہ ایسا مت کرو، یہ غلط بات ہے، اگر تم نے یہ شروع کر دیا یہ رسم تو پھر خاندان قریش میں یہ رسم اگر آگے بڑھ گئی تو نسل کا جو ذریعہ ہے وہ نہ رہے گا، ہر کوئی اپنے بیٹے کو قربان کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ تو جناب عبد المطلب کو چونکہ آپ کا دل بھی بڑا مائل تھا، کہا آپ کریں کیا؟ تو لوگوں نے کہا ایک کام کرو کہ کاہنہ ہے، چلو اس سے کچھ راستہ، کچھ حل نکالتے ہیں۔ کاہنہ کے پاس گئے، اس کے پاس ایک جن تھا، اس نے کہا کل آنا، کل میں جن سے اس بارے میں گفتگو کر لوں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے کا حال یہ تھا کہ جن و شیاطین کے لیے آسمان کے دروازے کھلے تھے،
وہ آتے جاتے تھے، ساتوں آسمان کی سیر کیا کرتے تھے، فرشتوں کی جو مجلس مشاورت ہوتی اس میں جا کے کان لگاتے اور سنتے کیا گفتگو ہو رہی ہے کہ کل کیا امور انجام دیے جائیں گے، اور پھر آ کے جن ان کے تابع، جس کے تابع ہوتے، آ کے اس کو خبر دیتے کہ کل ایسا ہونے والا ہے، اور پھر وہ جادوگر جب لوگوں کو بتاتا اور وہ پورا ہو جاتا۔ تو اس طرح کاہنوں اور جادوگروں کو بہت زیادہ درجہ دے دیا گیا تھا۔ بہرحال دوسرے دن پہنچے، کہا کہ میں نے تمہارے مسئلے میں اپنے جن سے جو میرے تابع ہے میں نے اس سے بات کی ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا یہ ہے، اللہ نے ایک راستہ نکالا ہے کہ قرعہ ڈالیں، 100 اونٹ رکھیں اور عبداللہ کے نام کو ایک پرچی میں لکھیں اور 100 اونٹوں کو، جب عبداللہ کا نام نکل آئے تو پھر ڈالیں قرعہ، جب تک اونٹ کا نام نہ آئے قرعہ اندازی میں تب تک یہ قرعہ ڈالتے رہے۔ تو 10 مرتبہ یہ کیا گیا، 1000 اونٹ ہو گئے، آخر میں اونٹوں کا نام کھلا پرچی میں، اور اس طرح کاہنہ نے کہا کہ اب اگر تم یہ کرتے ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت نہ ہوگی، کوئی عذاب نہ آئے گا، تمہاری نظر بھی پوری ہو جائے گی اور تمہارا بیٹا بھی صحیح سلامت رہے گا۔ بہرحال یہ نور محمدی کی برکت تھی میرے دوستو۔ وہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، مگر ہوا کیا، مشیت خداوندی نے یہ فیصلہ کیا کہ نور محمدی ابھی اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں چمک رہا تھا تو وہ ذبح کیسے ہو؟ تو مشیت خداوندی نے یہ فیصلہ کیا کہ جبریل کو حکم دیا، جبریل جاؤ اور جنت سے وہ دمبا لے جاؤ، اور دمبا ذبح ہوا، اور اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں اس دمبے کی قربانی کو قبول کر لیا گیا۔ یہاں پر حضرت عبداللہ کے فدیے میں 1000 اونٹ کی قربانی کو بطور فدیہ قبول کیا گیا، اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے نور کی برکت سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے، آپ زندہ بھی رہے اور آپ کی قربانی کو بھی قبول کر لیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پہ فرماتے ہیں، میں ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہوں اور 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ابراہیم کی دعا ہوں جو انہوں نے مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے مجھے اپنی نسل میں مانگا تھا پروردگار نے، میں وہ ابراہیم کی دعا ہوں، اور اسماعیل اور اپنے والد عبداللہ 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ بہرحال دوستو زمانہ گزرا، اب یہ ہوا کہ جب قربانی ہو گئی، اونٹ کے گوشت تقسیم ہو گئے، اور کچھ اونٹوں کو چھوڑ دیا گیا جانوروں کے لیے، کچھ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ انسانوں میں تقسیم کیا گیا، پورے مکہ میں، تمام قریش خاندان میں، تمام قبائل میں۔ اس کے بعد جب قربان گاہ سے حضرت جناب عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو لے کر کے گھر کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں ورقہ بن نوفل کی بہن جو بڑی عالمہ فاضلہ تورات کی بڑی عالمہ تھی، ان کی نظر جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر پڑ گئی۔ جناب عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کے چل رہے ہیں، راستے میں ورقہ بن نوفل ان کی بہن جو عالمہ فاضلہ تھی تورات کی، اس نے دیکھا کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ چمک رہا ہے، پیشانی میں 14ویں چاند کی طرح ایک گول دائرہ اتنی روشنی کر کیے ہوئے ہیں کہ جس کی روشنی سے آسمان تک روشن ہو چکا ہے۔ یہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جا کر کے احوال ورقہ بن نوفل سے بتایا، کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا سن لو، یہ تو وہ وقت آ گیا ہے کہ اب بہت عنقریب وہ پیغمبر آخر الزمان جس کی بشارت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے دی ہے، اب وہ بشارت پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اب عنقریب وہ نور محمدی بشری لباس پہن کر کے وہ نبی آخر الزمان عنقریب دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، یہ انہی کا نور ہے۔ یہ ورقہ بن نوفل نے کہا جو تورات کے بہت بڑے عالم تھے، ان کی بہن بھی بڑی عالمہ تھی، تو اس کو شوق ہوا کہ عبداللہ سے نکاح کر لے اور یہ نعمت اب حاصل کر لے۔ فوراً دوڑ کر گئی عبد المطلب سے، دادا سے، حضور علیہ السلام کے دادا جان سے کہا کہ میں عبداللہ سے، آپ کے بیٹے سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عبداللہ اور پھر کہا کہ میں 1000 اونٹ بھی آپ کو بطور گفٹ
بطور تحفہ دوں گی تاکہ جو آپ کا نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی بھی ہو جائے، بس میرا نکاح، مجھے اپنے بیٹے کے نکاح میں دے دیا جائے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے، ہم غور کریں گے۔ اور پھر آپ پہنچے بنی زہرہ قبیلے کے وہب، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کے گھر پہنچے، اور جا کر کے حضرت وہب کی بیٹی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے آپ نے ہاتھ مانگا، رشتے کی پیشکش کی۔ وہب نے فوراً اسے قبول کیا، اور حضرت آمنہ کا اسی وقت، ابھی تو صرف بات کرنے گئے تھے، مگر سیدہ آمنہ نے بھی اس نور کو دیکھا تھا، چہرے کی چمک کا مشاہدہ کیا تھا۔ باپ سے کہا مجھے منظور ہے اور میرا نکاح کر دیا جائے۔ حضرت آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ سے اس طرح طے ہوتا ہے، اور وہیں 3 دن کا قیام بھی ہوتا ہے، اور وہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ کا نکاح ہوا، وہیں رات میں قیام ہوا، اور پھر وہیں پہلی ملاقات ہوئی، اور اس طرح وہ نور جو پیشانی عبداللہ میں چمک رہا تھا، اور وہ اس رات شکم آمنہ میں منتقل ہو گیا۔ اب کہیں اور اس نور کو منتقل نہیں ہونا، اب اہم گنہگار امت کے درمیان جلوہ گر ہونا تھا، اب سیدھے دنیا میں تشریف لانا تھا۔ عزیزان محترم، جب 3 دنوں کے بعد حضرت عبداللہ، آمنہ اور عبد المطلب یہ تینوں جب لوٹے ہیں، تو راستے میں پھر ورقہ بن نوفل کی بہن سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے دیکھا تو دیکھ کے رخ کو پھیر لیا، چہرہ پھیر لیا۔ جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کل کچھ دن پہلے، 3 دن پہلے تو تم بڑی مشتاق تھی، اور بڑی پیشکش تھی، بڑی توجہ تھی، اور بہت آمادہ تھی، آج کیا ہوا کہ توجہ بھی ہٹا لی، رخ کو پھیر لیا؟ کہا عبداللہ سنو، تمہاری پیشانی میں جو نور چمک رہا تھا، میری تمنا تھی کہ وہ نور میرے بطن میں آئے اور مجھے اس کی ماں ہونے کا شرف مل جائے، مگر وہ نور تو اب مجھے نہیں دکھ رہا، وہ کسی اور کی تقدیر میں منتقل ہو گیا ہے۔ قربان ہے، میں قربان جاؤں اس عورت پر جس کو جس کے نصیب میں یہ عظیم دولت حاصل ہوئی۔ بہرحال دوستو، اس طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک میں تشریف لاتے ہیں۔ اب دوستو، ولادت کا وقت قریب ہے۔ ظہور ولادت سے پہلے ابرہہ بادشاہ جو ہاتھیوں والا لشکر لے کر کعبے کو ڈھانے کے لیے یمن سے چلا تھا، یمن کا بادشاہ چلا کعبے کو ڈھانے کے لیے، اور جب وہ قریب پہنچا تو جناب عبد المطلب نے جا کر کے، وہ آپ طواف کر رہے تھے، حضرت عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے تھے کہ شور ہوا کہ ابرہہ بادشاہ آ گیا۔ المختصر واقعہ بڑا مشہور ہے، قرآن حکیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورہ مبارکہ اس واقعے پر، اس کے پس منظر میں نازل فرمائی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معقول۔ اے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ان ہاتھی کے لشکر والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اور ان کا کیا حشر ہوا؟ فجعلہم کعصف معقول، انہیں ایسا کر دیا جیسے کھائی ہوئی کھیتی، جو گھاس پھوس بچ جاتے ہیں۔ جب ایک کسان جب فصل پک جاتی ہے اور جب وہ فصل کو نکال لیتا ہے تو جو کچرا، جو گھاس کے تنکے رہ جاتے ہیں، پروردگار نے اس سے تشبیہ دی ہے، فجعلہم کعصف معقول، اللہ نے ان کا حال ایسا کیا کہ کھائی ہوئی کھیتی کی طرح۔ مگر ایک دلچسپ نقطہ یہاں یہ ہے کہ رب العالمین نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ دوستو عزیزو، یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ نور محمدی جو ابھی دنیا میں نہیں آیا ہے، مگر رحم میں رہ کے، اسلاب میں رہ کے کائنات کا مشاہدہ کر رہا ہے، کائنات کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ اسی لیے تو رب نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب، اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد یعنی دیکھنے والا، گواہ بنا کر بھیجا ہے، چاہے آپ باطن میں نوری حالت میں ہو، چاہے بشری حالت میں ہو، ہر حال میں ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا
اللہ اکبر. دوستو عزیزو، حضور علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ کیسا سلوک کیا ہے، کیا انجام ہوا ہے ہاتھی والوں کے ساتھ، اصحاب فیل کے ساتھ. اس سال کو عام الفیل بھی کہا جاتا ہے، اتنا بڑا واقعہ پیش آیا اس لیے اس سال کو عام الفیل، حضور علیہ السلام کی ولادت کا جو سال تھا اسے عام الفیل کہا گیا. ہوا کیا، جناب عبد المطلب کو آ کے لوگوں نے کہا کہ ابرہہ بادشاہ آ گیا ہے، اب کیا ہوگا. اللہ اکبر. کہا کہ میں تو بالکل مطمئن ہوں، مجھے کوئی خوف نہیں. بھائی دیکھو، جو ہماری طاقت میں ہوتا تو ہم کر لیتے، اس کی حفاظت ہم کر لیتے، مگر یہ ہماری طاقت اور وسعت سے باہر کی بات ہے. ابرہہ بھی بڑا اس بات کو لے کے بڑا بے چین تھے. کہا یہ مکہ والوں کو ہوا کیا ہے، آرام سے سو رہے، آرام سے اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہیں، مشغول ہیں. ان کو بالکل فکر نہیں ہے کہ اتنا بڑا ہاتھی والا لشکر لے کر کے بادشاہ آیا ہوا ہے، بڑا جابر بادشاہ اتنا عظیم لشکر لے کر آیا ہے، ابھی ان کو کچل کر کے قیمہ بنانے والا ہے. مگر دیکھو یہ تو اپنے کاموں میں مصروف ہے، طواف کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے. مگر اب جناب عبد المطلب سے لوگوں نے بضد ہو کر کہا کہ ایک بار اس سے بات تو کرو. حضرت عبد المطلب ابرہہ بادشاہ کے پاس پہنچے. دراصل وہ پہنچے بھی اسپیشلی نہیں، جناب عبد المطلب کے کچھ اونٹ جو ہے وہ گم ہو گئے تھے. کیا ہو گئے تھے؟ لوٹ کر نہیں آئے تھے. تو عبد المطلب اپنے اونٹوں کی تلاش میں نکلے. تو خیمے کے قریب سے جب گزرے تو بادشاہ کی نگاہ پڑی کہ یہ بڑا جاہو جلال والا آدمی کون ہے. اس نے اپنے خادم سے کہا ان کو بلا کر لاؤ. جناب عبد المطلب ابرہہ بادشاہ کے سامنے. ابرہہ بادشاہ عبد المطلب کو پروردگار نے جو نور محمدی کی برکت سے جو جاہو جلال اور جو پر رعب جو شخصیت کا مالک بنایا تھا، جیسے ہی آپ اس کے سامنے روبرو ہوتے ہیں اس کو وحشت ہو جاتی ہے، وہ ڈر جاتا ہے اور تخت سے کھڑا ہو جاتا ہے. کچھ دیر کے بعد پھر گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے. کہا کہ کیسے آنا ہوا؟ کہا میں تو اپنے اونٹوں کی تلاش میں آیا تھا، میں نے دیکھا تمہارے سپاہی جو ہے وہ میرے اونٹوں کو قبضے میں لیے ہوئے، میں تو بس اپنے ان اونٹوں کو لینے آیا ہوں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے سپاہیوں کو حکم دے کہ وہ میرے اونٹ چھوڑ دے. کہا میں تو سوچا تھا آؤ گے کچھ منت مراد کرو گے، کچھ گڑ گڑاؤ گے، جان کی بھیک مانگو گے، یہ کیا بات ہے؟ تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ اے ابرہہ سن لے، یہ اونٹ میری ملکیت ہے تو اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے اور اس کی تلاش میرے ذمہ ہے اور اس کا مطالبہ کا حق میں رکھتا ہوں. کعبہ اس کا مالک اللہ ہے، کعبہ جس کا مالک اللہ ہے یہ اس کا گھر ہے. تو جو چاہے سلوک کر، وہ تجھ سے نپٹے گا. تجھے جو کرنا ہے کر، اس کو جو کرنا ہوگا وہ کرے گا. لہٰذا یہ اونٹ میرے ہیں، مجھے اونٹ دے دو، میں تو اس لیے آیا ہوں. بہر کے یہ جرت اور یہ جسارت دیکھ کر اس کے اور غصہ آ گیا. کہا کہ چلو، لشکر کو حکم دیا چڑھائی کرو، کعبے کو ڈھا دو. جس اونٹ پر ابرہہ بادشاہ سوار تھا وہ سفید ہاتھی تھا. کیا تھا؟ سفید. اور اس کا نام محمود تھا، اس کا نام بھی محمود تھا. اور وہ اس ہاتھی کو پروردگار نے اپنے گھر کی ایسی معرفت دی تھی کہ جب یہ چلے ہیں اور کعبہ جب سامنے آیا تو وہ ہاتھی بیٹھ گیا اور کھڑے ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، جم گیا. بہت کوشش کی گئی مگر وہ کھڑا نہیں ہو رہا. اور بڑی مشکل سے جب وہ کھڑا ہوا اور پھر آگے بڑھا، یہ اشارہ کر رہا تھا کہ تم جو کام کرنے جا رہے ہو اس کا انجام ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے. مگر وہ اس اشارے کو اگنور کر بیٹھے اور اپنی موت، اپنی ہلاکت، اپنی بربادی کو دعوت دے چکے تھے. وہاں سے پروردگار کا ایک لشکر آیا. بڑے بڑے ہاتھیوں کے مقابلے میں اللہ نے ڈائناسور کو نہیں بھیجا، اللہ نے کوئی اس کے برابر کی مخلوق کو نہیں بھیجا، چھوٹی سی 1.5 انچ کی چڑیوں کو بھیجا. 1.5 انچ کی چڑیوں کو بھیجا جس کو قرآن نے ابابیل کہا. اور اتنا علم دے رکھا تھا، اتنی وحی کر رکھی تھی کہ وہ چڑیاں، وہ ابابیل پرندے اپنی چونچ میں ایک چونچ میں ایک کنکر اور دونوں پنجوں میں ایک کنکر، ایک پرندہ 3 کنکریاں لے کر کے اب وہ لشکر آیا اور کعبے کا طواف کرنے لگا.
ابابیل کا لشکر ابابیل کعبے کی طرف چاروں طرف طواف کر کے، اور پھر ہاتھیوں کی طرف، اس لشکر کی طرف وہ پرندے چلتے ہیں اور فضاؤں سے جو بمباری ہوتی ہے، دنیا آج تک اس کو دیکھ رہی ہے اور قرآن آج تک اس کا منظر بیان کر رہا ہے، اور قیامت تک اتہاس میں یہ واقعہ ہمیشہ زندہ رہے گا کہ یہ زمین پر آسمانی سب سے پہلا حملہ تھا جو اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے کیا تھا۔ بڑے بڑے ہاتھیوں کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے پرندے۔ اچھا، اس کنکر پر جس کا نام لکھا تھا وہ کنکر اسی پہ آ کے گرا؟ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کا لشکر ہے جو اپنے اور پرایوں کو جانتا ہے، جو دشمن اور دوست کو۔ یہ ہمارے اور آپ کے لشکر کی بات نہیں ہے، ہم اور آپ کے حملے کی بات نہیں ہے، جو نہ اپنے کو دیکھے نہ غیروں کو دیکھے۔ یہ اللہ کا لشکر تھا، یہ حزب اللہ تھا کہ اس نے دشمن کو ہلاک کیا، اور قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّعْكُولٍ۔ یہ نور محمدی کی برکت تھی دوستو۔ بہرحال وقت قریب آیا، یہ 52 دن پہلے یہ واقعہ گزرا، چرچا ہونے لگا، یہود و نصارہ میں چرچا ہونے لگا کہ وہ نور جو پروردگار نے سب سے پہلے اپنے نور سے پیدا کیا، اس نور کی جلوہ گری کا وقت آ چکا ہے۔ چونکہ وہ تورات اور انجیل اور زبور میں نشانیاں پڑھ چکے تھے، اور وہ حالات، وہ واقعات کو مشاہدہ کر رہے تھے کہ دنیا میں تبدیلی ہو رہی ہے، دنیا میں ایک انقلاب آ رہا ہے۔ یقیناً یہ انقلاب کی وجہ یہ ہے کہ وہ نبی آخر الزمان ان قریب دنیا میں آنے والا ہے۔ عزیزان ملت، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب حمل سے ہوئی اور جب نور محمدی آپ کے بطن مبارک میں آ کر جلوہ گر ہوا تو اللہ اکبر، وہ معاملہ کچھ اور تھا۔ خود سیدہ آمنہ، سیرت ابن اسحاق کے الفاظ ہیں، اور طبقات ابن سعد اور سیرت ابن حشام، ان تمام کتابوں میں یہ تمام روایات موجود ہیں۔ حضرت آمنہ کا بیان ہے کہ جس دن سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حمل سے ہوئی، اور جب سے نور محمد میرے پیٹ میں جلوہ گر ہوا، اس دن سے لے کر ولادت تک مجھے کبھی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ اللہ نے مجھے ایسی صحت عطا کی۔ اللہ نے، دیکھو جب عورت حمل سے ہوتی ہے تو چلنے میں تکلیف ہوتی ہے، کبھی بچہ ہلتا ہے تو عورت کو بہت تکلیف ہوتی ہے، مگر دوستو عزیزو، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ پورے 9 ماہ جب تک میں حمل سے رہی، مجھے کبھی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ اور تکلیف ہوتی کیسے؟ یہ جو آ رہا ہے، یہ جو پیٹ میں ہے، یہ سارے جہان کے لیے رحمت بن کر آ رہا ہے، اس سے تکلیف کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور دوستو آمنہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب میں سوتی تو مجھے طرح طرح کی بشارتیں ہوتی، طرح طرح کے لوگ میرے خواب میں آتے، اور روایات میں آتا ہے کہ جس دن نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا محمد جس رات کو جلوہ افروز ہونے والا تھا، ولادت قریب تھی، اس رات میں نے دیکھا کہ حضرت سیدہ مریم، حضرت حوا، حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ، حضرت آسیہ، یہ مقدس عورتیں میرے خواب میں آئیں اور میری خدمت میں لگ گئیں۔ جس طرح ایک حاملہ عورت جب وقت قریب ہوتا ہے تو تیمارداری کے لیے جس طرح دائیاں آ جاتی ہیں، اللہ اکبر، کیا عظیم ہستی دنیا میں آنے والی ہے کہ اس کی ماں کو، آمنہ کو، خدا نے یہ شرف عطا کیا کہ دنیا کی، جہان کی تمام عورتوں میں جو مقدس ترین عورتیں ہیں انہیں خادمہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، جبریل آ رہے ہیں اور نور کا ایک سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت آمنہ کا بیان ہے، طبقات ابن سعد کی روایت ہے، سیرت ابن حشام، سیرت ابن اسحاق کی بات ہے۔ حضرت آمنہ کا بیان ہے کہ اس رات میں نے دیکھا کہ ایک نور جو میرے پیٹ سے نکلا اور اس کی روشنی سے سارا افق روشن ہو گیا، آسمان و زمین جگمگا اٹھے، اور اس کی روشنی میں میں نے ایران اور عراق کے وہ محلات دیکھ لیے، عمارتیں دیکھ لی، اور اس عمارت پر چلنے والی چوٹیوں کو بھی دیکھ لیا۔ اللہ اکبر، یہ معجزات، یہ برکات اس نور محمدی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت، یہ وہ رات ہے
روایات کے مطابق، خصائص کبریٰ کی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں جاؤ، زمین پر میرا محبوب جلوہ گر ہونے والا ہے، جاؤ اس کے جشن میلاد میں استقبال کے لیے قطار اندر قطار کھڑے ہو جاؤ، آسمان کو سجا دو، زمین کو معطر کر دو، سمندروں کو مہکا دو، پہاڑوں کو کہو کہ پہاڑوں کو نور سے منور کر دو، فضاؤں کو معطر کر دو، میرا محبوب جو دنیا میں جلوہ گر ہونے والا ہے۔ تمام فرشتے، ساری کائنات، سارا آسمان و زمین، سمندر کی لہریں موجزن ہو گئیں اور فضائیں معطر ہو گئی، پورے مکہ کی زمین پر خوشبو پھیل گئی، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کھیتیاں، بنجر زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، اور اس دن پروردگار نے حکم دیا کہ میرے فرشتے جو شکم مادری پر بچہ کی صورت گری اور بچے پر جو مسلط ہے اسے حکم ہوا کہ فرشتے سن لے، آج زمین پر جتنی عورتیں بچہ جنیں گی میرے محبوب کے میلاد کی خوشی میں ہر ایک عورت کو آج بیٹا دیا جائے گا، سب کو میرے محبوب۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے قبل جتنے بچیوں کا حال یہ تھا کہ بچی جب پیدا ہوتی تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا۔ کہا پروردگار نے حکم دیا کہ آج میرے محبوب کی ولادت کا وقت ہے، آج کوئی بچی پیدا نہ ہو تاکہ اسے درگور، زندہ درگور کیا جائے، آج سب کو بیٹا دیا جائے گا۔ اور اس رات ہی میں نہیں بلکہ اس پورے سال میں تمام کے تمام عورتوں نے بیٹوں کو پیدا کیا۔ عزیزان ملت، فرشتوں کا ایک ہجوم اور ساری کائنات کو سجا دیا گیا، آسمان کو مہکا دیا گیا، ساری زمین کو مہکا دیا گیا، اور تمام بنجر زمینیں سرسبز و شاداب ہو گئی۔ اب وہ محبوب دنیا میں تشریف لانے والا ہے۔ اور دوستو، ذرا ایک روایت اور بھی خصائص کبریٰ کی امام جلال الدین سیوطی کی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار نے جبریل کو حکم دیا کہ جبریل، میرے محبوب کا بشری وجود عام مٹی سے تیار نہیں کیا جائے، جاؤ مدینے کی سرزمین پر، جاؤ مدینہ، اور جہاں میرے حبیب کی آخری قیام گاہ ہوگی، جہاں میرے محبوب کی آخری منزل ہوگی جو قبر ہوگی، اس قبر کی اس حصے کی زمین سے وہ مٹی لے کر آؤ، اور وہ مٹی لے کر کے جنت میں جاؤ، آب کوثر سے کہ اس کا خمیر بناؤ، اور نہر کوثر سے اس کا خمیر بناؤ، زمزم بھی اس میں شامل کرو، اور تمام نور سے اس کا خمیر تیار کر کے اور میرے محبوب کا بشری پیکر تیار کرو۔ اور دوستو، یہی وجہ ہے کہ یہ آپ کا یہ جو بشری لباس ہے یہ دراصل یہ مٹی سے نہیں بنا جس مٹی سے ہم اور آپ بنے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ سن لیجئے، امام جلال الدین سیوطی امت کو یہ نظریہ، یہ عقیدہ دے رہے ہیں، یہ ایمان افروز نقطے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ جو بشری پیکر ہے محمد عربی کا وہ بھی ہم جیسا نہیں ہے، تو آپ کی حقیقت ہم جیسے کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت، یہی بات تھی، یہی وجہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بشریت کا بھی سایہ زمین پہ نہ تھا، کیونکہ وہ مٹی سے تھا ہی نہیں، وہ تو نوری پیکر تھا، اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ عزیزان ملت، ولادت کا وقت قریب ہو رہا ہے، ساری کائنات کو مہکا دیا گیا ہے، سجا دیا گیا ہے، اور ساری کائنات کو خوشبو سے، جنت کی خوشبو سے چھڑکاؤ کیا گیا ہے، غسل دیا گیا ہے۔ اب وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بشری لباس میں صبح صادق کے وقت، 12 ربیع الاول کی رات، تاریخ میں صبح صادق کے وقت عن قریب جلوہ گر ہونے والا ہے۔ اور جلوہ گری بھی کیسی، میرے محبوب کی رحمت بھی کیسی۔ اور خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ جبریل، اس کا خمیر جب گوندھو گے تو آدم کی صفوت بھی اس میں ڈال دینا، نوح کی نجا بھی اس میں ڈال دینا، نوح کی گریازاری بھی اس میں شامل کر دینا، ابراہیم کی خلت بھی اس میں ملا دینا، اور اسماعیل کی زبان کی بلاغت و فصاحت بھی اس میں ملا دینا، موسیٰ کا جلال بھی، عیسیٰ کا جمال بھی، حتیٰ کہ کل انبیاء کرام میں جتنے کمالات،
جتنی خوبیاں جتنے حسن و جمال پہلے ہوئے تھے ان تمام کو جمع کر کے بشریت محمدیہ میں شامل کر دینا، اور وہ تمام کمالات. اسی لیے تو شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تمام کمالات و معجزات لے کر کے وجود محمدی کا خمیر تیار کیا گیا اور اس میں روح پھونکی گئی، وہ نور کا اسے پیکر بنایا گیا، اور وہ بشری وجود جیسے ہی دنیا میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا. عزیزان ملت، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی وہ منظر جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. حضور علیہ السلام کی ولادت ہو رہی ہے، آپ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اور تشریف لانا بھی کیسا معجزانہ شان کے ساتھ کہ ہم اور آپ کے یہاں بچے ہوتے ہیں. بچہ دنیا میں آتا ہے، نار اور رحم مادری سے ایک تعلق ہوتا ہے، ایک پتلی سی دوری ہوتی ہے جس کو ہم نار کہتے ہیں، جس کو کاٹا جاتا ہے. مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نار کٹی ہوئی اور نار نہ تھی، وہ رسی وہ نلی نہ تھی، آپ دنیا میں تشریف لائے. اور ہم مسلمانی کرتے ہیں، بچے کی ختنہ کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ختنہ شدہ دنیا میں تشریف لائے. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب میرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرا بیٹا، میرا نور نظر جب دنیا میں آیا تو مجھے درد ذہ سے بھی محفوظ کر دیا گیا، مجھے ایک سیکنڈ کے لیے بھی درد نہ ہوا. اللہ اکبر. اور دوستو بہت ساری برکتیں ہیں، میں کیا کیا آپ تک پہنچاؤں. اس وقت اللہ تعالیٰ جو میرے ذہن میں ڈال رہا ہے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. سیدہ آمنہ کا بیان ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے تو دیکھو آنے کا انداز بھی کیسا ہے. بچہ آتا ہے روتے ہوئے، بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، ہر کوئی انسان آتا ہے روتے ہوئے، مگر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ بالکل پاک و پاکیزہ، بالکل پاک اور صاف دنیا میں آئے، اور چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے. یہ اشارہ تھا کہ ظلم میں غم کے مارو اور دنیا اور ظالموں کے ستائے ہوئے رونے والوں سن لو، اب رونے کا وقت ختم ہوا، اب ظلمت کے اندھیرے چھٹنے والے ہیں، اور یہ مسکراہٹ جو لے کر میں بھیجا گیا ہوں، یہ مسکراہٹ میں تم سب میں تقسیم کرنے والا ہوں. ظلم کے اندھیرے ختم ہونے والے ہیں. اور انداز یہ تھا، کیفیت کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو ہم اور آپ کے آنے کا انداز کچھ اور ہے، مگر محبوب کبریا کے آنے کا انداز کچھ اور ہے. کل انگشت شہادت، کلمے کی انگلی اٹھی ہوئی ہے، مٹھی بندھی ہوئی ہے اور لبوں پہ جاری ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. شہادت کے ساتھ دنیا میں آئے، اور آتے ہی آپ نے اپنی مبارک پیشانی کو زمین پر ٹیک دیا. حضرت آمنہ دیکھ رہی ہے اور حیرت کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے. جب ہونٹ مبارک پہ جنبش ہو رہی ہے، حضرت آمنہ نے جب غور سے کان لگایا تو ہلکی سی آواز کانوں میں آئی کہ حضور کہہ رہے ہیں رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی. اے میرے پروردگار، میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کا فیصلہ میرے حوالے کر دے، اور میری امت کی بخشش اور مغفرت فرما دے. ان دعاؤں کے ساتھ اپنی امت کو اس طرح محبت کے ساتھ اپنی امت کو یاد کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے دنیا میں آپ کا مبارک قدم دنیا میں پڑتا ہے. اللہ اکبر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا. عزیزان محترم، وہ ہر عالم کی رحمت ہے. کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زباں پہ بار الہ، یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے. کیا سہانا وقت تھا، صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا. عزیزان ملت اسلامیہ،
کیا پورا مکہ خوشبو سے معطر ہو گیا، ساری وادی مکہ مہک اٹھی، ہر کوئی خوش ہے، ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے دماغ میں ایسی مسرت و شادمانی دے رکھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس میلاد کی خوشی میں پروردگار نے پوری کائنات کو سجا دیا ہے۔ آج اگر ہم اپنی مسجدوں کو سجاتے ہیں یہ ہماری حیثیت ہے، اپنے محلوں کو سجاتے ہیں یہ ہماری طاقت ہے، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں یہ ہمارا گھر ہے، ہماری طاقت ہے، مگر وہ قدرت والا جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اس نے اپنے حبیب کی آمد کی خوشی میں سارے آسمان و زمین کو سجا دیا، ساری ہواؤں کو معطر کر دیا، سمندروں کو فضاؤں میں سمندروں کو معطر کر دیا اور پہاڑوں کو معطر کر دیا، نور سے منور کر دیا، اور اس طرح اس شان و شوکت کے ساتھ اور اس پورے اہتمام کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ عزیزان محترم، اب آپ کی ولادت کے بعد جو واقعات آگے کے ہیں انشاءاللہ تعالی، اب یہ سلسلہ بالکل تسلسل کے ساتھ متصلاً آگے بڑھے گا انشاءاللہ تعالی، مگر وہ منظر میں آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں آخری لمحوں میں، اور اسی پر اپنی گفتگو کو آج کی مجلس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ جب تمام لوگوں میں یہ خبر عام ہو گئی کہ آمنہ کے گھر ایک بیٹا آیا ہے، ہر کوئی آتا دیدار کرتا۔ حضرت آمنہ کا بیان ہے کہ میں نے ایسا بیٹا اپنی آنکھوں سے زمین پہ نہیں دیکھا کہ کسی عورت نے ایسا حسین نور کا ٹکڑا جنم دیا ہو۔ تمام لوگوں کا یہی بیان ہے۔ شہرت اتنی ہو گئی کہ ہر کوئی آتا اور ذوق اور شوق سے نبی کا دیدار کرتا، اور ہر کوئی یہ کہتا کہ ایسا بیٹا تو ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا، ایسا حسین و جمیل بچہ ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مداح رسول ہیں، اس وقت ان کی عمر 7 برس کی تھی۔ جس وقت حضور علیہ السلام دنیا میں آئے اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 7 سال۔ اور اس رات میں مدینے میں، وہ انصاری صحابی تھے، مدینے میں، مکہ میں حضور کی ولادت ہو رہی ہے۔ جب حضور علیہ السلام ہجرت کر کے مدینے پہنچے ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جس رات کو آپ کی ولادت ہوئی اس رات ہم نے دیکھا کہ مدینے میں ایک عجیب خوشبو فضا میں پھیل گئی ہے، اور ایک آواز آ رہی ہے کہ دنیا والوں جشن مناؤ، میرا محبوب دنیا میں جلوہ گر ہو چکا ہے۔ یہود و نصارہ بھی خوشیاں منا رہے ہیں، اور ایک یہودی عالم پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے آواز دے رہا تھا کہ اے سونے والوں، اے غافلوں، سنو، بیدار ہو جاؤ، جشن مناؤ، خوشی مناؤ کہ ساری دنیا کو ظلمت سے آزاد کرنے والا مسیحا دنیا میں آج آ چکا ہے۔ یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ اور دوستو، جب یہ شہرت ہو گئی، جناب عبد المطلب اس وقت کعبے کا طواف کر رہے تھے، کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا، آپ طواف کر رہے، سننا، طواف کرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ سیدہ آمنہ کا گھر جہاں حضور کی ولادت ہوئی ہے اس جانب عبد المطلب کا بیان ہے کہ کعبہ کچھ جھکا ہوا ہے، کعبہ کچھ جھکا ہوا ہے۔ حضرت عبد المطلب کو الہام ہوا، آپ سمجھ گئے کہ کچھ نہ کچھ واقعہ رونما ضرور پیش آیا ہے۔ یقیناً میرا پوتا جو دنیا کو آزادی دلانے آیا ہے، جو دنیا کی مسیحائی کرنے آیا ہے، وہ جو کعبے کا بھی کعبہ بن کر آیا ہے، وہ ضرور دنیا میں تشریف لا چکا ہے۔ اور جس کو امام اہل سنت نے کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو کہ حضور کی ولادت کی خوشی میں کعبے نے بھی جشن میلاد منایا اور جھک کر کے صلاۃ و سلام عرض کیا ہے۔ جن و بشر سلام کو حاضر ہیں السلام، یہ بارگاہ تو مالک جن و بشر کی ہے، ہر خشک و تر سلام کو حاضر ہے السلام۔ سمندر بھی سلامی پیش کرنے آیا، پہاڑ بھی سلامی پیش کرنے آئے، چرند و پرند بھی سلامی پیش کرنے آئے، اور پورے عالم میں ایک صدا گونج اٹھی، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام کائنات کی فضا میں درود و سلام کی یہ گونج، یہ صدا گونج اٹھی اور پھیل گئی، اور اس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی۔ جناب عبد المطلب فوراً ان کو کسی نے کہا کہ پوتا آپ کا دنیا میں آ چکا ہے۔ آپ جلدی سے گھر گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود میں لیا، چوما اور پیار کیا، اور کعبے کے طواف کے لیے
اب جناب عبد المطلب آئے، دیکھتے ہیں کہ جس طرف میں اپنے پوتے محمد کو لے کر چل رہا ہوں کعبہ وہاں جھکتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، جس طرف کعبے کی طرف آتے کعبہ جھکا ہوا، اگر مشرق کی طرف جاتے کعبہ مشرق کی طرف ڈولتا، مغرب کی طرف آتے کعبہ مغرب کی طرف ڈولتا، شمال کی طرف ڈولتا، جنوب کی طرف ڈولتا۔ اور جناب عبد المطلب نے جان لیا کہ یہ آنے والا ساری کائنات کی تقدیر کو بدلنے آیا ہے، جو کعبے کا کعبہ بن کر آیا ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ سلسلہ مجالس میلاد النبی اسی طرح جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں اور بھی ولادت کے معجزات اور برکات کے طور پر جو باقی ہے ہم انشاءاللہ کل آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اور آخر میں آپ کو